السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں حکیم ای کے یوٹیوب چینل، اور آپ کی خدمت میں حاضر ہے حکیم محمد احسان الخالق خلیق۔ آج ہم گفتگو کریں گے، بہت سارے دوستوں نے میسیجز کیے کہ اس ٹاپک پہ بھی کوئی ویڈیو بنائی جائے۔ تو یہ انسان کی زندگی کا ایک اہم ترین ٹاپک ہے، بے اولادی۔ جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے تو انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی خواہش ہوتی ہے وہ اولاد ہے، اور اگر شادی کے بعد کوئی آدمی اولاد کی نعمت سے محروم ہو تو اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، اور وہ جگہ جگہ جا کر اس چیز کا حل تلاش کرتا ہے کہ میری بے اولادی ختم کیسے ہو جائے، مجھے اولاد کی نعمت کیسے میسر آ جائے۔ آج ہم اس ٹاپک پہ گفتگو کریں گے۔ گفتگو کے آغاز سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، اور کوشش کیا کریں کہ جو ایسی ویڈیوز ہوں ان کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں، تاکہ جتنے لوگوں کا فائدہ ہوگا کل قیامت والے دن انشاءاللہ ہماری بخشش کا وسیلہ بنیں گے وہ لوگ۔ ان کی دعائیں ہماری زندگی کے رکے ہوئے بہت سارے کاموں کو انشاءاللہ انجام تک پہنچا دیں گے، اور بہت ساری مشکلات کو ان کی دعائیں حل فرما دیں گے۔ تو آئیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف، بے اولادی۔ سب سے پہلے ہم یہ سوچتے ہیں کہ بے اولادی ہوتی کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا ہے۔ بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان بچپن میں بے رہ روی کا شکار ہوتا ہے اور اپنی جوانی کی بہار کو ضائع کر دیتا ہے، جس سے اس کے سپرم یعنی جراثیم جو منی کے اندر ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، اور پھر آدمی بے اولادی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری غذا جو ہے ہم اس میں توازن برقرار نہیں رکھتے، اور میرے خیال میں اور میرے تجربے میں جو بات آئی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم فارمی گوشت کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ فارمی گوشت بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ اب عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا ٹیسٹ اپنے پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ کروائیں، سپرم ٹیسٹ کروائیں، سیمن ٹیسٹ کروائیں، اور وہ ہمیں چیک کروائیں۔ جب سیمن ٹیسٹ آتا ہے، سپرم ٹیسٹ آتا ہے، ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز دیکھتے ہیں، یہ بڑے غور کی بات ہے، آپ توجہ سے سنیے گا، کہ ہم اس میں ایک چیز دیکھتے ہیں کہ سپرم کتنے پرسنٹ ایکٹیو ہیں اور کتنے پرسنٹ ڈی ایکٹیو ہیں۔ لیکن میری گزارش یہ ہے کہ اس میں دو چیزیں دیکھنی ہیں۔ ایک تو ہم نے سپرم کو دیکھنا ہے کہ ایکٹیو اور ڈی ایکٹیو کتنے پرسنٹ ہے۔ دوسری چیز ہم نے اس میں دیکھنے ہیں پس سیلز، جس کو ہم پیپ کہتے ہیں، کہ پس سیلز کی کیا اس میں روٹین ہے، کتنے پرسنٹ ہیں، کیونکہ پس جراثیم کے لیے زہر ہے، اور ایسے سمجھیں کہ جراثیم کے قاتل ہیں۔ لاکھوں جراثیم ہوں اور اس کے اندر ایک قطرہ پس کا ملا دیا جائے تو وہ جراثیم کو مردہ کر دیتا ہے۔ اس لیے میں ان دونوں چیزوں کے اوپر گفتگو کروں گا آج کی۔ اگر کسی آدمی کو پس سیلز ہیں، اس نے ٹیسٹ کروایا، ٹیسٹ میں پس سیلز آ رہے ہیں، تو سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ وہ پس سیلز کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اب پس سیلز کو ختم کرنے کے لیے بڑا آسان سا ایک نسخہ ہے، بہت آسان۔ لیکن جب میں کوئی نسخہ آسان بتاؤں تو آپ یہ مت سمجھا کریں کہ یار اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ میرا تجربہ ہے، میرے پاس پس سیلز کے مریض آتے ہیں، میں ان کو یہ دوا دیتا ہوں اور الحمدللہ 2 سے 3 ہفتوں کے اندر پس سیلز بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ پس سیلز کے لیے
آسان نسخہ یہ ہے کہ آپ ہلدی لے لیں، ایک پسی ہوئی ہلدی ملتی ہے دکانوں سے، وہ نہ لیں، بلکہ آپ ہلدی لے کر خود پسائی کروائیں۔ وہ ہلدی آپ چنے کے برابر ہر کھانے سے پہلے آپ کھا لیں، پانی کے ساتھ چنے کے برابر پھانک لیں، اوپر سے پانی پی لیں۔ 3 ہفتے ایسے کریں تو انشاءاللہ آپ ٹیسٹ کروا لیں، پس سیلز ختم ہو جائیں گے۔ پس سیلز ختم ہونے کے بعد اب ہم نے جو سپرم ہیں ان کو ایکٹیو کرنا ہے، ان کی تعداد بڑھانی ہے۔ اس کے لیے 2 نسخے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نسخہ بتانے سے پہلے میں ایک اور عرض کروں، ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب کسی آدمی کی اولاد نہیں ہوتی تو عمومی طور پر ہم اس کا قصوروار عورت کو ٹھہراتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ ساری بیماری عورتوں میں بھی نہیں ہوتی، ساری بیماری مردوں میں بھی نہیں ہوتی۔ اس میں مرد اور عورت دونوں کا ٹیسٹ لازمی ہے۔ عورت کا آپ دیکھیں کہ اس کے ایام ٹھیک ہے، اس کے پیریڈ ٹھیک ہے، اگر ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کے پیریڈ کا مسئلہ بھی حل کریں۔ کسی ویڈیو میں انشاءاللہ میں پیریڈ کے اوپر بھی گفتگو کروں گا، اس کے پیریڈ کا مسئلہ بھی حل کریں۔ اور ساتھ ساتھ مرد کا علاج، سپرم کے اندر پس سیلز کے لیے تو میں نے علاج عرض کر دیا۔ اب ہم 2 نسخے سپرم کو ایکٹیو کرنے کے لیے اور ان کی تعداد بڑھانے کے لیے ہم استعمال کریں گے۔ پہلا نسخہ ہم 3 ہفتے استعمال کریں گے یا زیادہ سے زیادہ 1 ماہ استعمال کریں گے، اور دوسرا نسخہ ہم صرف 1 ماہ استعمال کریں گے۔ پہلا نسخہ یہ ہے کہ آپ نے میتھی کے دانے لے لینے ہیں، میتھی کے دانے جس کو ہم میتھرے کہہ دیتے ہیں، میتھی کے دانے لینے ہیں آپ نے 50 گرام، اور آپ نے 50 گرام سبز الائچی لے لینی ہے۔ سبز الائچی کے دانے لینے ہیں، سبز الائچی کا چھلکا اتار دیں، دانے لے لیں۔ سبز الائچی کے دانے 50 گرام اور میتھے 50 گرام، یہ دونوں چیزیں لے کر ان کو آپ نے پیس لینا ہے، پیس کے مکس کر لیں، اور ان کا چھوٹا چمچ چائے والا صبح اور چھوٹا چمچ چائے والا عصر کے وقت پانی کے ساتھ کھا لیں۔ 1 مہینے تک، 3 ہفتے تک یا 1 ماہ تک آپ استعمال کریں۔ اس کے بعد اگلا مہینہ آپ نے چند چیزیں لینی ہے اور ان کا صفوف آپ نے استعمال کرنا ہے۔ ان میں موسلی سفید انڈیا والی لینی ہے، پاکستانی نہیں لینی، موسلی سفید انڈین، سالب مصری، تیسری چیز سالب پنجاب، اور چوتھی چیز سپوس اسبغول یعنی اسبغول کا چھلکا۔ 4 چیزیں، موسلی سفید انڈین، سالب مصری، سالب پنجاب اور اسبغول کا چھلکا۔ یہ 4 چیزیں آپ نے برابر وزن لینی ہے۔ 100 گرام لے لیں، ختم ہو جائے اور لے لیں۔ 100 گرام چھلکا اسبغول، 100 گرام سالب پنجاب، 100 گرام سالب مصری اور 100 گرام موسلی سفید انڈین۔ یہ 4 چیزیں آپ نے 100 گرام لے کر ان کو پیس کے مکس کر لینا ہے، اور ان میں 200 گرام آپ کوزہ مصری شامل کر دیں۔ نہ بھی شامل کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، کوزہ مصری اس لیے شامل کی جاتی ہے کہ اس سے بندے کو قبض نہ ہو، کیونکہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے قبض ہو جاتی ہے۔ تو کوزہ مصری آپ نے لینی ہے 200 گرام، یہ اس میں مکس کر لینی ہے، یہ پیس کے ساری چیزیں مکس کر کے 1 بڑا چمچ صبح خالی پیٹ دودھ کے ساتھ کھانی ہے۔ اگر سردیاں ہیں تو نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کر لیں، اگر گرمیاں ہیں تو نارمل دودھ کے ساتھ آپ استعمال کر لیں۔ صبح خالی پیٹ 1 چمچ اور عصر کے وقت 1 چمچ، 1 مہینہ استعمال کریں تو آپ کے سپرم ایکٹیو بھی ہو جائیں گے اور سپرم کی تعداد بھی پوری ہو جائے گی۔ سپرم کی تعداد ہمارے نزدیک 72% ہو تو آدمی اولاد کے قابل ہوتا ہے۔ جی آپ نے یہ نسخہ استعمال کرنا ہے۔ استعمال کرنے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، 2 نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کرنی ہے، اور دعا کرنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، اپنی اولاد کو مانگے، اور ساتھ ساتھ یہ کریں کہ نماز کے اندر ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، جب اللہ رب العزت آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دے تو جھولی اٹھا کر میرے لیے
میری ٹیم کے لیے اور پوری امت کے لیے دعا کر دیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔